تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے شان امام حسین، شان امام حسین۔ جی ہاں، بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگوں کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن شروع کی گئی ہے۔ اس میں بچوں سے متعلق بھی بات چیت ہوگی، اور آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ یہاں پر کس کس کو معلوم ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس طرف کے بچوں کو معلوم ہے اور ادھر ایک دو بچوں کو معلوم ہے۔ چلیں، جن کو معلوم ہے ٹھیک ہے، جن کو معلومات نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ اچھا، یہی ہے فیضان اہل بیت کہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ یہی کڈس مدنی چینل کی کوشش ہونی چاہیے کہ فیضان اہل بیت کون ہے، پنجتن پاک کون ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ کے جو گھر کے بچے ہیں اور آپ خود، آپ بیٹھیں پروگرام کے اندر، اور جب پروگرام اینڈ ہو تو پھر آپ بچے سے پوچھیں جی آج آپ نے کیا سیکھا، لیکن اس کو ماحول بھی اس قسم کا فراہم کر کے دینا ہوگا کہ جب پروگرام اینڈ ہو تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کے گھر کے بچے نے اچھے انداز سے پروگرام دیکھا ہوگا اور جب پروگرام سے آپ اٹھیں گے تو مجھے امید ہے علم دین کا خزانہ، بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی۔ جیسے پروگرام اسٹارٹ ہوا ایک علمی بات ہم نے آپ کو بتائی، ایک اور میں بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ چند کفار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک مانگنے والا آیا، بھکاری آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ دیں۔ اب ان لوگوں نے مذاقاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا کہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ جب وہ مانگنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا تو عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ کافروں نے بھیجا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بند کرو۔ اس نے ہاتھ کو بند کر لیا۔ ہاتھ میں کچھ دیا؟ نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھ کو بند کرو۔ اب کیا دیا یہ سنیے گا۔ فرمایا ہاتھ کو بند کرو، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دم کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب دم میں دم کیسے آیا؟ دم میں دم کیسے آیا؟ اب فرمایا کہ وہاں جا کر اگر کوئی پوچھے کہ کیا دیا تو مٹھی کو کھول دینا۔ اب ہوا یوں کہ وہ کفار یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ کیا دیا، کچھ بھی نہیں دیا، ایک جو ہے وہ دم کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ ان کفار کے قریب آیا تو پوچھا کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تھا کیا؟ مٹھی کھول دینا۔ اب جیسے ہی اس مانگنے والے نے اپنی مٹھی کو کھولا تو وہ اس مٹھی کے اندر جو ہے 1 دینار موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دم والی کرامت دیکھ کر کئی کفار جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان اہل بیت، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان نثاری کے نظاروں کو سلام۔ اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام۔ قاسم و عباس پر ہوں رحمتیں، قاسم و عباس پر ہوں رحمتیں، کربلا کے شہ سواروں ہو گئے قربان، محمد اور اون سیدہ زینب کے پیاروں، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جتنے بھی شریک تھے جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں، جی ان سب کو سلام۔ تو اشعار پڑھے گئے، میں چاہوں گا یہاں پر بھی کچھ اشعار اہل بیت کی شان میں کچھ، جی ماجد بھائی آپ سے۔
ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی۔ جی یوسف بھائی آپ کی جانب ایک شاعر نے بہت ہی کیا بات ہے خوبصورت کھینچا ہے، جی جی، وہ کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے حسین، سبحان، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے حسین، حسین کے ہونٹوں کو ترسا پیاسا پانی۔ سبحان اللہ، فیضان اہل بیت، ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب آپ کی جانب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، تھوڑا سا سکتا مشکل لگے بچوں کو، لیکن شان اہل بیت ہے تو کیا ہی کہنے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، خطے تو ام نے لکھا ہے یہ شعر اگر آپ یہی شعر نا اگر اشارے سے بھی پڑھیں تو شاید سمجھ میں بھی آ جائے اس طرح اشارے سے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اشارے آپ کر دیں، شعر میں پڑھ دیں۔ نہیں آپ کا شعر ہے، آپ کے اشارے جی۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ ہوتا ہے نا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں بھائی، حسنین کریمین ہے نا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے تک مشابہ تھے، یعنی سملر جس کو کہتے ہیں نا، مشابت، دیکھنے میں اسی طرح سے معلوم ہوتے تھے۔ اور حضرت امام حسین جو ہے وہ وہاں سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے تھے۔ تو اب ان دونوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا دیدار ہو جائے گا، ان کا نظارہ ہو جائے گا، کیونکہ ان میں مشابہت پائی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی۔ اور یہاں پر کسی بچے کو شعر وغیرہ یاد ہے؟ جی رمضان رضا جی جی۔ یہ بات کس قدر گسی، یہ بات کس قدر گسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین گئے، میرا حسین گئے، دین کی پناہ حسین گئے، فیضان امام حسین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کل بھی ہم نے ماشاء اللہ اپنے پروگرام میں نیاز کا اہتمام کیا تھا۔ اچھا، نیاز میں بہت ساری دیگیں بنائی، نیاز بہت عالی شان انداز سے کی، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی نیاز کی، تھوڑے سے آپ لے کر آ گئے پیسوں سے، کچھ بھی نیاز لے کر آئے، 11 روپے کی، عاشورہ ہے 10 روپے کی نیاز لے کر آئے، لیکن اچھے دل سے لے کر آئے، تو یہ بڑی برکت والی نیاز ہے۔ تو جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم بھی جو ہے وہ نیاز وغیرہ کا آج بھی اہتمام ہوگا، دعا بھی کی جائے گی، اور آپ بچوں کی کالز بھی شامل کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو پروگرام میں اس طرح رونق نہیں آئے گی۔ آپ کی کالز آتی ہے تو رونق آ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون بچہ ہے جو ہمیں کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی ہے، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی ماشاء اللہ جی۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں بتا گی۔ دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین وإیاکم۔ ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے۔ جی میرا نام آمنہ اکتاریہ ہے، جی ہاں۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کڈس مدنی چینل آمین آمین وإیاکم۔ اچھا، میں آج ہی چاہوں گا کہ آج آپ نعرہ لگائیے، فیضان مشکل کشا، فیضان امام حسین، فیضان اہل بیت، ہر صحابی نبی، آخر میں ایک ایک نعرہ بھی لگاتے رہیں تاکہ آپ نعرے لگائیں اور ہم نعرے کا جواب دیں گے۔ تو انشاءاللہ ذرا پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں گے، اور ہمارے بچے نے کچھ کلام کی بھی تیاری کی ہے، منقبت بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا بشرا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا بشرا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے دن درود پاک بھی پڑھیے، آج کے دن خوب خوب نیکیاں کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، کیونکہ اچھے بچے کام کرتے ہیں اور گندے بچے اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کون سے بچے؟ جی ایک تو ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں ہم اچھے ہیں ہم اچھے ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ آپ کو دوسرے لوگ کہیں یہ اچھے ہیں، ورنہ ہر کوئی اپنے آپ کو میں بہت اچھا ہوں میں بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہے اچھے تو ہیں لیکن دوسرے بھی بولیں کہ یہ اچھے ہیں۔ لیکن ہم نے کوئی کام اس لیے نہیں کرنا کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں سب کے سامنے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، نیکی کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے پیارے بچوں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اب ہم آپ کو باتیں بتائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، پنجتن پاک کی، تو انشاءاللہ فضائل اہل بیت ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ جی یوسف بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بننے کے لیے اچھوں کا ذکر سننا اور ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے واقعات کو سننا بھی ضروری ہے، زبردست، کیونکہ ان کے بغیر انسان اچھا نہیں بن سکتا عام طور پر۔ تو یہ کہ اچھا بننے کی اب بات کر رہے ہیں تو اچھوں کا ذکر بھی سنتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکار ہو گئے۔ تو الحمدللہ ان بزرگوں کا جو ذکر سنتے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ہمارے مبلغین بیان کریں گے، تو اس کا فائدہ اور مقصد یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں، کہ ان کی سیرت کو، کرامات کو، واقعات کو، عبادات کو، سخاوت کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل کر کے ہمارے اندر بھی ان کے جیسا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی چہیتے، بہت ہی پیارے پیارے صحابی ہیں، مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی جن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کو کچھ خصوصیات اللہ پاک نے وہ عطا فرمائی جو ہر کسی کو نہیں ملی ہیں۔ بعض صحابہ تو ان چیزوں کی خواہش کرتے رہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
फजीलतें मिली थी। बाद सहाबा कराम उसकी ख्वाहिश करते रहे कि काश हमें ये शहादत मिल जाती, हमें ये शहादत मिल जाती, लेकिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने वो मकाम और मर्तबा दिया। शाह साहब तकरीबन 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह। मौला कायनात अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने साल की उम्र में? 10 साल की उम्र। 10 साल की उम्र में कमोबेश इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वालिदा माजिदा ने आपका नाम अपने वालिद के नाम पर हैदर रखा था। हैदर का माना शेर होता है। तो आपकी वालिदा ने एक जगह पर आपने इसका जिक्र भी फरमाया, हजरत अली का जब मुकाबला हो रहा था मुरहब पहलवान के साथ, यानी जब किला खैबर की कशमकश का सिलसिला था, ग़ज़वा खैबर हो रही थी, तो उस वक्त आपके सामने जब मुरहब पहलवान आया और उसने अपनी शान में अशार कहे, तो आपने हजरत अली ने फरमाया मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम शेर रखा है। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने ये शेर इरशाद फरमाया। तो आपकी वालिदा ने अपने वालिद के नाम पर हजरत अली का नाम हैदर रखा और हजरत अली के वालिद अबू तालिब ने आपका नाम अली रखा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने असदुल्लाह आपका लक़ब इरशाद फरमाया। मुर्तज़ा, शेर खुदा, ये आपके अलकाबात। आपकी कुनियत अबू तुराब भी है और आपका जो मकाम और मर्तबा है आपको शहनशाह विलायत कहा जाता है। गोया कि विलायत का एक सिलसिला जो है मौला कायनात अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जारी होता है। आपकी इबादत, आपकी सखावत को देखें तो कुरान आपकी सखावत को बयान करता है। हज़रत अली की इबादत को देखें तो कुरान हज़रत अली की इबादत को बयान करता है। हज़रत अली की शान को देखें, सहाबा कराम हज़रत अली के मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं। और जब कभी मुश्किल होती, परेशानी होती, लोग आपकी बारगाह में आते थे। एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लोग आए और दरिया फुरात में सैलाब आ गया। अच्छा। तुग़यानी हो गई, खेतियां तबाह हो गई, लोग परेशान, आबादियों को नुकसान पहुंच रहा है, लोग काफ़ी परेशान। हज़रत अली की बारगाह में हाजिर हो गए और हज़रत अली की बारगाह में हाजिर होकर अपना मसला पेश किया कि हुजूर दरिया फुरात में तुग़यानी आ गई, सैलाब आ गया, हमारी खेतियां, अनाज ख़त्म हो गया, जानवरों को नुकसान पहुँच रहा है, आबादियाँ तबाह हो गई, अब हम क्या करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पता क्या किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा से बेतन, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक आपने ओढ़ी, अपने साथ हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को साथ लिया, चंद हजरात और भी थे और आप दरिया फुरात जा रहे हैं। दरिया फुरात, अब सामने कोई लश्कर तो है नहीं जिससे लड़ाई करनी है, अब दरिया मौजूद है, लेकिन स्पिरिचुअल पावर इनके पास ऐसी थी और रूहानी ताकत इतनी जबरदस्त थी। हजरत अली वहां पर गए, दरिया फुरात के पास जाकर आपने 2 नफल अदा किए। 2 नफल अदा करने के बाद आप पुल के पास तशरीफ ले गए, आपके पास असा मुबारक था। अब रूहानी पावर देखें शाह साहब कैसा है, रूहानी ताकत कैसी है। वो आपने असा मुबारक से आपने दरिया को जब इशारा किया, वो दरिया 1 गज नीचे हो जाता है, उसका पानी 1 गज नीचे हो जाता है। अच्छा, फिर इशारा फरमाते 1 गज और नीचे हो जाता है, फिर इशारा फरमाते 1 गज और नीचे हो जाता है। अब लोग कहते हैं हुजूर बस इतना काफी है, इतना हो गया, बस इतना काफी है। ये आपने बहुत जबरदस्त काम कर दिया, इतना काफी है। इसके तहत बड़ी प्यारी बात उलमा फरमाते हैं, जो अल्लाह की बात मानता है, अल्लाह की मखलूक उसकी बात मानता है। सुभान अल्लाह। जब आप इशारे की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दें, दुनिया की ये शान है इनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की जानिब आ रहा हूँ। अब यहाँ पर बच्चों से कुछ सवालात पूछते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात भी माशाअल्लाह शामिल हुए, फ़ज़ाइल अहले बैत भी इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। ये कोई बच्चा बता सकता है कि करबला कहाँ वाक़ है? करबला का नाम बहुत सुन रहे हैं, अब वाक़ करबला, लेकिन प्यारे बच्चों ये मालूमात होनी चाहिए कि करबला है कहाँ पर। कौन बच्चा बताएगा जी? इनको दे माइक, ले माइक जी, क्या बताएंगे आप? करबला इराक के मशहूर शहर में वाक़ है। करबला इराक के मशहूर शहर में वाक़ है। करबला इराक में मशहूर शहर में वाक़ है। करबला खुद शहर है, करबला इराक का एक खुद शहर है। ठीक है, तो इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। करबला मुल्क इराक में वाक़ है, जवाब दुरुस्त है। हाँ जी। अच्छा, और भी बातें आप सुन रहे हैं कि करबला में वाक़या क्या हुआ था? ये कुछ मालूम है कि बच्चा मुख्तसर सा बता सके? जी, आप माइक उठाइए। करबला में क्या हुई थी? करबला क्यों हुई थी? नहीं, मैदान करबला में क्या वाक़या हुआ था?
ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے ماجد بھائی آپ بتائیے کیا ہوا تھا کربلا میں. کچھ بتایا انہوں نے ویسے. جی پورا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. جی کربلا میں کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, اور کافی شہادتیں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, کوئی بچہ یہ بتا دے یا بڑوں میں بتائے کہ سب سے کم سن یعنی چھوٹی عمر کے جو تھے ان کا نام مبارک کیا تھا جن کی شہادت ہوتی میدان کربلا میں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ مائک دیں. حضرت علی اصغر. جی ہاں, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کوئی یہ بتا دیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ قافلے میں شامل تھے؟ تعداد بتانی ہے. پکی بات ہے بچے؟ چلیں 72 لوگ. 72 کتنے ہوتے ہیں؟ 72. 72 کتنے ہوتے ہیں؟ 72 ہوتے ہیں. جواب درست ہے. درست دے دیا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں, دیکھیں بچے کیا جوابات ریکارڈ کروا رہے ہیں, کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے. میرا نام محمد ریان اتاری ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے امام حسن اور حسین کے امی جان کا نام بی بی فاطمہ اور والد صاحب کا نام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. ثقافتاً شریف سے یاسر اشرف اتاری بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, ماشاء اللہ. ایک اور کال لیتے پھر انشاءاللہ وقار باپو آپ کی جانب. ٹھیک ہے. میرا نام فاطمہ نواز ہے, میں پیر محل سے بات کر رہی ہوں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت علی اور والدہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. جی ہاں جواب درست آ رہا ہے. چلیں جی نعرہ لگا لیتے ہیں, ہر صحابی نبی صدیق و عمر جنتی, عثمان غنی حضرت علی بھی, فاطمہ اور علی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. میں وقار بھائی آپ کی جانب آؤں گا. یہ بتائیے فضائل اہل بیت کچھ بچوں کو پتہ چلے آپ کی زبانی کچھ. جی فضائل اہل بیت, سب سے پہلے تو بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اہل بیت ہیں کون, یا اہل بیت سے مراد کیا ہے. کسی کو پتا ہے؟ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں. دیکھیں اہل بیت اس کو اگر لفظی طور پر سمجھے, بیت کہتے ہیں گھر کو. کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. اہل مطلب والے, اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے. اہل بیت کا مطلب کیا ہوا؟ گھر والے یا اہل خانہ جیسے ہم کہتے ہیں. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی آپ کے گھر والے. اب اس میں کون کون مراد ہے اس کی کافی تفصیل بیان کی گئی ہے, لیکن اگر موٹا موٹا ہم سمجھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں, جو آپ کی وائفس ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا اور جو آپ کی اور بیٹیاں تھیں وہ شامل ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اس میں شامل ہیں, حسنین کریمین اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ اہل بیت کہلاتے ہیں, اور اہل بیت سے ہم نے محبت رکھنی ہے. کیوں؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں پیار ہے, تو آپ کے اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے. یہ بہت ہی پیارے ہیں. اچھا اہل بیت کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے اس میں بہت ساری شخصیات شامل ہوتی ہیں. پھر سب کی اگر فردن بات کریں تو بہت پھر طویل بھی بات ہوگی. آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں یوسف بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے روشنی حاصل کی. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, آپ امام حسن. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جا رہے تھے نا, آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. کہاں جا رہے تھے؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. اچھا پیارے بچوں ادھر میں آپ کو تھوڑا سا آپ نے غور سے سننا ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی واقعے سے متعلق آپ سے ایک آدھ سوال بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی, اب زیادہ توجہ پتہ چلے گا نا کتنا ذوق اور شوق اور غور سے سنا ہے. تو آپ جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اب راستے میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابن مطیع. تو اس نے عرض کی کہ حضور میرا جو کنواں ہے نا, کنواں, ٹھیک ہے, اس میں پانی بہت کم ہے. کنواں سمجھتے ہیں؟ جی جی. ہاں کنواں جس میں پانی ہوتا ہے, گھڑا ہوتا ہے زمین کے اندر, تو کنویں میں پانی
بہت تھوڑا ہے تو کچھ کرم فرما دیجئے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بچوں پتہ ہی کیا کہا؟ اس سے کہا ایک ڈول لے کر آ جاؤ پانی کا نا، اس میں سے بھر کے، یوں کہہ لیجئے ایک بالٹی سمجھ لیجئے سمجھنے کو کہ پانی اس میں لے کر آ جاؤ. اب وہ پانی کنویں سے نکال کر لے آیا. آپ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا اور پینے کے بعد اس میں سے کچھ کلی کر دی، کچھ پیا بھی اور کچھ اسی ڈول کے اندر کلی کر دی، اور کہا اس ڈول کو لے جا کر اس کنویں کے اندر ڈال دو. اب جیسے ہی وہ کنویں میں پانی ڈالا گیا، وہ کنویں میں جو پانی بہت تھوڑا تھا وہ کافی مقدار میں بڑھ گیا، بہت سارا پانی اس میں بڑھ گیا. دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی کرامت ہے کہ آپ نے کچھ اور نہیں کیا، صرف پانی لے کر کلی کر دی، اور وہ جب ڈلا کنویں میں تو پانی کنویں کا بڑھ گیا. تو یہ ہے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوال کی طرف آ جاتے تو باپو کریں گے. اچھا یہ کرامت کن کی تھی؟ سب زور سے بتا. حسین کہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ ماشاء اللہ جی، کہاں سے کہاں جا رہے تھے یہ بھی آپ لوگوں کو معلومات ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے یہ آپ کو معلومات ہو گئی. دیکھیں جس طرح آپ نے جب یہ بات کہتے ہیں نا آپ سے پوچھا جائے گا آخر میں تو توجہ بڑھ جاتی. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی پروگرام ہو رہا تھا تو ایک محفل تھی. محفل میں تو یہ کہ بچوں کا جہاں دل چاہے بات کر لیں، جس انداز سے بات کر لیں. تو اگر شروع میں کچھ ایسی انٹرو میں ایسی بات ہو جائے نا میں آخر میں پوچھوں گا تو پھر تحفہ ملے گا، تو بعض بچے نا بڑے یوں توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک تو واقعہ اچھا ہے اور دوسرا کہ تحفہ بھی تو ملنا ہے. اور اگر مجھ سے سوال پوچھ لیا تو جو بیان کرنے والے تھے تو ایک بچہ بات کرنے لگا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو سننا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تحفہ مل جائے، انعام مل جائے، لیکن یہ جو علم دین ہے نا یہ آپ تک پہنچا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. سبحان اللہ. یہ جو علم دین کی ایک محفل سجی ہوئی ہماری، آپ کو معلومات ہو رہی ہے، تو آپ بچوں سے بھی سوالات ہو رہے ہیں، بچے جو کالز پر ہیں وہ بھی اپنے جوابات ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو جو مدنی چینل دیکھنے والے ہیں نا، جو بچے بار بار مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کو بہت سارا علم ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے، علم دین کا خزانہ حاصل کیجیے انشاءاللہ عز و جل. ماجد بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کو پیاری سی اچھی سی کرامت سنائیں گے. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ماجد بھائی آپ کی جانب. ٹھیک ہے، کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، کلام بھی سنائیں گے. کون سا؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جی ماجد بھائی آپ کی جانب آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب سب سے پہلے تو جیسے فضائل اہل بیت کے اوپر یہ پروگرام چل رہا ہے، تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کتنی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. نمبر 1 اپنے بچوں کو سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. سبحان اللہ. اپنے نبی کی محبت. میرے ساتھ دہرائیں. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 اہل بیت کی محبت. کس کی محبت؟ اہل بیت کی محبت. جی. اور نمبر 3 قرآن کریم کی تعلیم. قرآن کریم کی تعلیم. تو کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 3 چیزیں. تو اہل بیت کی محبت بھی اس میں ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ایک میری محبت اور ایک اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تعلیم کو. تو ہمیں اہل بیت کی محبت کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہم لگا سکتے ہیں. اب رہی بات اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، تو جیسے یوسف بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا. آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد رہے گی کہ 3 باتیں: اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 پیارے بچوں اہل بیت کی محبت، نمبر 3 قرآن کی تعلیم. اور کڈس مدنی چینل الحمدللہ یہ تینوں کام کر رہا ہے. کیا بات کہ قرآن کی بھی تعلیم عام ہو رہی ہے، قرآن کے متعلق سیگمنٹ ہمارے پروگرامز ہیں. اور نمبر 2 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، نور والا ہے، یہ نعتیں پڑھنا، نعتوں میں جھوم جھوم کے شامل ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ کام چل رہا ہے. اور تیسرا اہل بیت کی محبت. آج خصوصی طور پہ پروگرام آ گیا. کیا بات. تو کڈس مدنی چینل جبھی تو کہتے ہیں ہم. جی تو پیارے بچوں اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار بھی کہاں ہوتا ہے؟ اہل بیت پاک میں. تو آپ کے فضائل، سب سے پہلے تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی 3 سنہ ہجری کو. کتنی سنہ ہجری؟ 3 سنہ ہجری اور 15 رمضان المبارک. 15 رمضان المبارک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ہے نا، روایتوں میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا نا پیارے بچوں،
یعنی یہ دو نام آپ سے پہلے کبھی کسی کے رکھے ہی نہیں گئے. سبحان اللہ. اور یہ دونوں نام پتہ ہے کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ جنت سے تشریف. کہاں سے آئے؟ جی ہاں, یہ دونوں نام حسن اور حسین جنت کے نام ہیں. تو کیا ہی شان ہے حضرت امام حسن کی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بہت مشہور صحابی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے. مجھے مسجد میں دیکھا, میرا ہاتھ پکڑا, میں چل پڑا, میرا ہاتھ پکڑا, میں چل پڑا. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی, حتیٰ کہ ہم لوگ ایک بنو کینکا کے بازار میں داخل ہو گئے. ایک بازار تھا پیارے بچوں, یہ ہم وہاں داخل ہو کر وہاں سے واپس بھی آ گئے. اب کیا ہوا یہ غور سے سنیے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن تشریف لائے. حضرت امام حسن تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی. سبحان اللہ. اور آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں, تو بھی اسے محبوب رکھ. سبحان اللہ. اور مزید یہ کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اسے بھی محبوب رکھ. پیارے بچوں, یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. تو ہمیں امام حسن سے محبت کرنی ہے, کیونکہ ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے اندر عشق مصطفیٰ ہے بہت زیادہ ہے, تو ہمارے اندر عشق امام حسن بھی ہونا چاہیے, ہمارے اندر عشق امام حسین بھی ہونا چاہیے, اور ہمارے اندر عشق اہل بیت بھی ہونا چاہیے. اور یوں ہے کہ ان کی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ضروری ہے, واجب ہے. کیا بات, ضروری ہے, ان سے محبت کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ حضرت علی, حضرت امام حسین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا. اب میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں پیارے بچوں, جو حضرت فاطمہ الزہرا سے متعلق ہے. اچھا, وہ پورا ہے اشعار کی صورت میں, اگر آپ توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ ذرا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر, پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر, کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے, ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے. دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے, دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے, بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے. ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے, اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے. سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر, تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر, پر نہ تھے دولت قدا میں شاہدیں, والدہ سے عرض کر کے آ گئیں. گھر میں جب آئے حبیب کبریا, والدہ نے ماجرا سارا کہا, فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں, گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی. آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدی, مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئیں. ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں, چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں. شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر, اور کہا دختر سے جانے پدر, ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے, ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے, باپ جن کے جنگ میں مارے گئے. تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا, تم پہ سایہ ہے رسول اللہ, آسرا رکھو فقط اللہ کا. اب کیا چیز انہیں دی؟ خادم تو نہیں دیے, کیا چیز دی بچوں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں. اولاً سبحان 33 بار ہو, اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو, اور 34 بار ہو تکبیر بھی, تاکہ سو ہو جائیں مل کر سبھی. پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام, ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام. خلقی مختار راضی ہو گئیں, سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں. سالک ان کی راہ جو کوئی چلے, دین و دنیا کی مصیبت سے بچے. فیضان فیضان پنجتن پاک, جبھی تو ہم کہتے ہیں ہمیں
पंजतन पाक से इंशाअल्लाह अपना बेड़ा। मैं तो पंजतन का मैं तो पंजतन का मैं मुरीद खैरुल। जी गुफरान भाई, मैं तो बड़े जोश में पढ़ा आपने भाई, बड़ा जोश ना है क्या ऊपर का जो है आवाज भी माशाल्लाह की मोहब्बत का जोश है माशाल्लाह। हमारे यूसुफ भाई के शहजादे हैं, दोनों शहजादे यहाँ मौजूद हैं, और हाजी गुफरान हाजी गुफरान माशाल्लाह। दूसरे वाले बच्चे भी हाजी नहीं इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाजी यूसुफ भाई
ہے کہ والد بھی حاجی ہیں, بیٹا بھی حاجی ہے, انشاءاللہ ان کا بیٹا بھی حاجی ہوگا انشاءاللہ. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ نیاز بھی تقسیم کی جائے گی. نیاز لے کر آ جائیے جی, کالز ہیں. میرا نام رضان بیگ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسن اور حسین کے والدین کا نام حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فیضان اہل بیت جاری رہے گا ماشاء اللہ. ایک اور کال. میرا نام آمنہ ارشد ہے, میں ہری پور جامعہ سے بول رہی ہوں. مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت حسین کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ اور والد کا نام حضرت علی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی نعرے لگاتے ہیں, نعرے لگائیے ذرا آپ. ہر صحابی نبی علیہ سب نعرے کا جواب دیں گے جی. لے کر آئیے. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی, جنتی کو عمر جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, جاریہ نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. آج تو بچے جوش میں آ گئے ہیں. سبحان اللہ. بچوں کی شام ہیں ماشاء اللہ. کتنے جوش میں آج پروگرام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. جوش بھی ہونا چاہیے, ہوش بھی ہونا. بہت اچھے انداز سے نعرے لگائے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے. نظر بھی اترواتے رہا کریں, تعویذات تتاریہ بھی حاصل کریں. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ ہم فاتحہ خوانی کی طرف چلیں گے, پھر انشاءاللہ دعا ہوگی اور پھر آپ بچوں کو نیاز بھی تقسیم ہوگی, آواز نہیں آ رہی ہے, نیاز بھی کی جائے گی تقسیم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم الحمد شریف اور 3 مرتبہ کلونا شریف. میرے جی کیا ذہن میں فرمائیں؟ ایک بات آ رہی تھی, جی جیسے فرمائیں. نیاز کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے. جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نمازی ہیں, بعد میں نیازی. تو یہ جو ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں, اس سے ہمیں درس کربلا کیا ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کے دن فجر کی نماز ادا فرمائی, اور سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ شعر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر مبارک نیزے پر قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی فجر کی نماز تو پڑھی, بلکہ آپ کا جو ہے نا وہ جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن تھا, آپ نے سجدہ فرمایا, آخری وقت بھی آپ نے سجدہ فرمایا. اور ہمارا آخری وقت تو پتہ نہیں کب آئے گا, لیکن یہ کہ جیتے جی سجدہ نہیں ہو رہا ہے. وضو کے لیے پانی نہیں تھا, تیمم کر کے نماز ادا فرما رہے تھے. تو یہ کہ نماز کا ایک شوق پیدا کریں, نماز کا ذوق پیدا کریں. جب کہیں جانا ہوتا ہے تو آنکھ کیسے کھل جاتی ہے؟ ہاں فجر میں نہیں جا رہے ہیں, اور پھر جب یہ تو فجر میں آنکھ نہیں کھلی, لیکن جب آنکھ کھلی ہے جب جا رہے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ یار بور ہو رہے ہیں, کہاں کیا کروں, اذان کی آواز آ رہی ہے, جائیں مسجد, بور. تو پیارے بچوں, آپ نے اپنے ابو کو ساتھ جو ہے, ابو کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں گھر میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, امی جہاں نماز پڑھ رہی ہیں گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیے, نمازی والا ماحول بنائیے, نیازی والا ماحول بنائیے. تو انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ نیاز بھی کھائیں گے. تو انشاءاللہ اب فاتحہ کی طرف آ رہے ہیں. جب بھی فاتحہ ہو آپ نے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے. 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں یہ ہو گئی فاتحہ. بعض ہے نا یوسف بھائی آپ کو جو رہنمائی فرمائیں, بعض پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی قاری صاحب یا مولانا صاحب نہیں مل رہا, فاتحہ گھر میں نیاز رکھی ہوئی ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بولے مل ہی نہیں رہے تو کیا اس کو رکھے رہیں گے اگر کوئی قاری صاحب نہیں ملے, کوئی پڑھائے مولوی صاحب نہیں ملے. بلکہ امام صاحب کا تو پتہ ہوگا, وقاص شاہ صاحب بھی وہ ایک امام صاحب ہیں, وہ کہاں جائیں, وہ لکھ کر بھیجتے ہیں, نہیں پرچی میں لکھ کے بھیج دیں گے کہ ایک قرآن شریف ہمارے دادی کو ایصال کر دیں آپ. ٹھیک ہے, یعنی پڑھ دیا ہے, پڑھوا لیا ہے, اب وہ ایصال صاحب کروانے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آ رہے ہیں, امام صاحب کے پاس, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایصال صاحب کر دیجئے. تو بہت آسان سا طریقہ ہے فاتحہ اور ایصال صاحب کا طریقہ. فاتحہ کا طریقہ امیر علیہ سنت کا رسالہ موجود ہے, بہت خوبصورت انداز پر امیر علیہ سنت نے آسان انداز پر بیان کر دیا ہے. اور یہ جو انداز آپ نے دیکھا بہت آسان ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لی, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے آپ اس کا ثواب جن کو ایصال کرنا ہے ان کی نیت کر لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو ایصال کر دیں گے تو انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکل نہیں. اگر آپ ایک مرتبہ اس کو یاد کر لیں گے نا پیارے بچوں, فاتحہ کا طریقہ پڑھنا کیسے اور پھر دعا میں کس طرح, ایک مرتبہ یاد کرنا ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اور پھر کام کتنی جگہ آئے گی؟ بہت ساری جگہ. تو ایک مرتبہ آپ نے کام سیکھنا ہے, ایک مرتبہ نماز سیکھنی ہے, ٹھیک ہے, ایک مرتبہ آپ نے فاتحہ کا طریقہ سیکھ لیں. پھر قبرستان ہو, گھر میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں, اگر چھوٹا سا بچہ اگر فاتحہ پڑھ دے گا اچھے انداز سے تو یہ کہ آپ کی گھر والوں کی بھی ٹینشن دور ہو جائے گی. سیکھنا نا, وہ پتہ چل رہا ہے جیسا تیسا بھی پڑھ دیا, وہ پھر جیسا تیسا ثواب ملے گا تو ایصال ہوگا, آگے جائے گا. پتہ چل رہا ہے غلط پڑھ رہے ہیں تو نہ خود ملا نہ آگے جائے گا. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پیچھے ہمارے فیضان مدینہ کے اطراف میں ایک رکشے چلتے ہیں کچھ نا ڈھانے وغیرہ سے. تو ایک چھوٹا بچہ تھا, تو وہ رکشے میں بیٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. تو اتنا سا چھوٹا بچہ ہوتا نا, امامہ لگایا ہوا ہو, اب تو ماشاءاللہ گلی گلی میں جو ہے حافظ قرآن بھی مل جائیں گے آپ کو, امامے والے بچے نظر آئیں گے. تو اس دور میں اسٹارٹنگ تھی, تو وہ چھوٹا جو بچہ ہوتا اس سے رکشے والے نے کہا, ہاں بھائی بڑے امامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے, تھوڑا اسٹائل ہوتا ہے نا, آپ کو تیسرا کلمہ آتا ہے؟ تو مدرسۃ المدینہ کا بچہ تھا, تو اس نے کہا میں تیسرا کلمہ بھی سناؤں گا اور نماز جنازہ کی دعا بھی سناؤں گا آپ کو. سبحان اللہ. تو شاید جو نماز جنازے کی دعا یہ بڑوں بڑوں کو نہیں آتی, تو وہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اب بتائیں, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. ان قریب انشاءاللہ عز و جل آپ اسی چینل سے اناؤنسمنٹ سنیں گے امیر السنت کی زبانی, نگران شورا کی زبانی, کہ بچوں کا کڈس مدنی چینل پورا آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوئی, پھر بڑھتا رہے گا, اور یہی بچے تو دنیا بھر میں جائیں گے, کیا بات, دنیا بھر میں جائیں گے, سنتیں پھیلائیں گے. تو پیارے بچوں, آپ نے اب مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان بچوں کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے. یہ آپ کے ہی بچے ہیں, یہ آپ کا ہی کڈس مدنی چینل ہے, بچوں کو نظر نہ لگ گیا ہے. اس حوالے سے میں نے ایک بات پڑھی, بچوں کو نظر لگتی ہے. روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کلمات تعوذ کے 7 دم فرماتے تھے. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ کلمات میں پڑھنے لگا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں, آپ بچوں پہ دم کیجئے. اور یہ طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج کے دن کی تھوڑی مناسبت نہیں ہو گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو دم فرمایا کرتے تھے. تو اب جو کلمات ہیں وہ میں آپ لوگوں کی جانب بڑھا رہا ہوں, آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک مرتبہ میرے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ, من کل شیطان وہامہ, ومن کل عین لامہ. ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کا ترجمہ ہے یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان و زہریلے جانور اور ہر نظر بس سے پناہ مانگتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ یاد کر لیں بچوں, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو اس پہ بھی دم کیجئے. یہ کلمات پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دم فرمایا کرتے تھے یہ پڑھ کر؟ حضرت حسن اور حسین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ نیاز بھی تقسیم ہوگی. یوسف بھائی دعا فرما دیجیے. بسم اللہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجد والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.
یا رب العالمین مالک و مولا جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا، ہم نے جو آج کا پروگرام کیا، جو اچھی اچھی نیک باتیں کی گئیں، مولا کریم جو نیاز کا اہتمام کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جبھی ثواب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المؤمنین، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے رفقا میدان کربلا میں شہید ہوئے، مولا تمام کو اس کا ثوابی سال کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم ہم سب کے والدین کو اس کا ثوابی سال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین جو اہل بیت عظام کا ہم نے تذکرہ سنا ہے، یا رب العالمین ان اہل بیت عظام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص آج کے اس ایصال ثواب کا جو بھی ایک ذریعہ ہم نے بنایا ہے، مولا کریم امیر اہل سنت کے اہل خانہ میں سے جتنے بھی افراد اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے بھائی بہنوں میں سے جو وصال کر گئے، مولا کریم ان کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم ان کو قبر و آخرت میں اس کی برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہماری مدنی چینل کی جو ٹیم ہے، بالخصوص کڈز مدنی چینل کی جو مجلس ہے اور یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے انعقاد کرنے میں جن اسلامی بھائیوں نے، کیمرہ مینز، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ہمارے عابد شاہ صاحب، جتنے بھی بچے آئے، ان کے جتنے والدین ہیں، مولا کریم جن اسلامی بھائیوں نے جس طرح سے تعاون کیا، کوششیں کی، مولا کریم ان سب کے تعاون کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ناظرین کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ جو ہمارے ناظرین ہیں مولا کریم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا رب العالمین اس دعا کے اندر شریک ہیں، یا رب العالمین ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ اہل بیت عظام کا صدقہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جھوٹ کی نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی اور نیازی بنا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما۔ یا رب العالمین بے ادبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، جنت الفردوس سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ اب انشاءاللہ کلام ہم شامل کرتے ہیں، کلام پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ نیاز بھی آپ کے پاس خود آئے گی، آپ لوگ ہاتھ بڑھا کے رہتے رہے۔ تو شاہ صاحب آپ سیدھی طرف تو چلیں جی، آپ کلام شروع کر دیں، آپ ادھر بانٹ دیں۔ میرا بادشاہ حسین ہے، چلیں بھائی یوسف بابو، بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین۔ پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام، اور کل انشاءاللہ جو ریگولر آپ ٹرانسمیشن آپ کڈز مدنی چینل کی دیکھتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان امام حسین، شان امام حسین، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حسین تجھے سلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا